حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل۔ سورہ احزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابی ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم، جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا، وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی۔ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، تو
تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعبیر کیا گیا ہے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے فکنت انا، وہ اینٹ میں ہوں، صدقت موضع اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے. وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا. اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ. شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل. یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.